بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو مائی لاؤنج. کیسے ہیں آپ؟ انسانی رشتوں پہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا, اس میں ہم نے 4 پروگرام میاں بیوی, وائف اینڈ ہسبینڈ پہ کیے, اور آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارے سینئر پروڈیوسر صاحب کی خاص درخواست تھی کہ ایک ایسے رشتے کے اوپر کیا جائے یا بات کی جائے کہ جو بعض گھروں میں بہت بڑا پرابلم ہے, اور وہ ہے ساس بہو کا. ساس بھی کبھی بہو تھی. عجیب و غریب ڈائیکاٹمی ہے انسان کی ذات اور اس کی زندگی میں کتنا بڑا تضاد ہے کہ وہ ماں جو اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو ڈھونڈنے نکلتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جو بہو لاؤں اپنی, وہ ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں. وہی چاند سی بہو جب گھر میں آتی ہے تو گھر کی ماسی کو, کام کرنے والی کو گھر سے نکال دیتی ہے, کیونکہ اب وہ چاند سی بہو سے اس نے ماسیوں والا, نوکروں والا کام لینا ہے نا تضاد. بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ جہاں ساس اپنی بہو سے بیٹی سے زیادہ پیار کرتی ہے, وہ سمان, وہ مان دیتی ہے جو شاید بیٹیوں کو بھی نہیں ملتا. اور اسی طرح کچھ گھروں میں ایسی بہو ہے جو اپنی ساس کو اپنی ماں سے زیادہ درجہ دیتی ہے. مگر ایسے گھر کم ہیں. اکثر گھروں کے اندر ساس بہو کا مسئلہ, جھگڑا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بیچ میں شوہر جو ہے وہ سینڈ وچ بن جاتا ہے. بیوی کے پاس جائے تو اماں کو برا لگتا ہے, اماں سے بات کرے تو بیوی کو برا لگتا ہے. ایک چھوٹا سا جوک مجھے یاد آ گیا. ایک یہودی کپل تھا, امریکہ میں رہتا تھا. چھٹیاں ہوئی تو اس نے بیوی سے کہا کہ چلو چلتے ہم جیروسلم جاتے. اس نے کہا میری ماں کو ساتھ لے لو, یعنی تمہاری ساس کو. اس نے کہا چلو لے لو. جیروسلم گئے. چند دن کے بعد ساس کا انتقال ہو گیا. اب چونکہ امریکن تھا تو فورن کونسلیٹ میں گیا اور کہا کہ جی اب مجھے اپنی جو ڈیڈ باڈی ہے ساس کی امریکہ لے کے جانی ہے. تو کونسل جنرل وہاں جو بیٹھا تھا اس نے کہا کہ $5,000 کا لگ بھگ خرچہ ہوگا. اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے, ڈیڈ باڈی لے جانے کا $5,000. اس نے کہا بھائی اس کو اسپیشل کافن میں رکھنا پڑے گا وغیرہ. ایک کام کرو, یہاں پہ ایک قبرستان ہے, ادھر صرف دفنا دو. دفنانے کی بات ہے نا, $150 لگیں گے, اتنے پیسے بچ جائیں گے تمہارے. بس اس قبرستان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ہے لوگوں کا کہ 3 دن کے بعد جس کو دفن کیا جاتا ہے وہ زندہ ہو کے باہر نکلتا قبر سے. تو آدمی کہتا ہے میں $5,000 دینے کو تیار ہوں. اس نے کہا کیوں, اتنا پیسہ کیوں خرچ کرو جب $150 میں تم دفن کر سکتے ہو, زمین ہے یہاں پر. اس نے کہا نہیں, میں $5,000 اس لیے دے رہا ہوں کہ کیا پتا 3 دن کے بعد میری ساس زندہ ہو کر پھر واپس آ جائے. ہے تو جوک, مگر کئی گھروں کے اندر عجیب و غریب کہانیاں جنم لیتی ہیں. کچھ لڑکیاں ساس کے ظلم کی وجہ سے ساری زندگی اذیت میں گزارتی ہے, اور کچھ مائیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بڑے پیار محبت سے پالا, بڑے جتن سے پالا, جب بہو آتی ہے تو اس ماں کی گھر میں کوئی عزت نہیں رہ جاتی. نہ بیٹا پوچھتا ہے نہ بہو پوچھتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک میں جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور آج اس پہ گفتگو کریں گے. میں چاہوں گا آپ کال کر کے بتائیں اگر آپ کے گھر میں یہ کہانی ہے. میں کوشش کروں گا کچھ آپ کو مفید مشورہ دے سکوں تاکہ اس مشورے پہ ہو سکے آپ کے گھر کے اندر وہ سکون واپس آ جائے. رائٹ بیک. ویلکم بیک جی. میں بہت آج گہری سوچ میں مبتلا ہوں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خاوند کا انتقال ہو جائے اور بیوی اکیلی رہ جائے اور پھر گھر میں بہو آئے, اور اگر بہو تیز ہو اور اگر ساس کی رسپیکٹ نہ کرے, محبت نہ کرے, تو ساس بڑی تنہا محسوس کرتی ہے کیونکہ اس کا لائف پارٹنر نہیں ہے. آج میں بھی کسی کو مس کر رہا ہوں, عدیل کو بڑا مس کر رہا ہوں. آپ عدیل کو مس کرو, عدیل کو تو ہم سب مس کر رہے ہیں بہت زیادہ. اور نیچرلی ہمارا ایک ہمیں کہ 3 پارٹنر کی جوڑی ہے ہماری, 3 پارٹنرز کا وہ ہے ٹرائنگل, اس میں سے ایک پارٹنر آج مسنگ ہے. میں تو آج جس طرح آئی ہوں اس طرح بہت کم لوگ کہیں پہنچ سکتے ہیں. میں پہنچ گئی اور بہت ساروں کا ہاتھ ہے اس میں. اور میں آج ڈاکٹر مرزا کا میں ایک بہت گہری سوچ میں ہوں. میں سمجھو کہنے والے آج میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی آج میرے ساتھ ہے. نہیں, وہ گہری سوچ بھی ہے مگر ساتھ ساتھ ایک سوچ یہ بھی ہے نا کہ ایک دن تم نے بھی کسی کے گھر جا کر بہو بننا ہے. تو اب تربیت تو تمہیں یہ دی ہے کہ جس گھر میں بھی جاؤ وہاں اس خاتون کا جو کہ تمہاری ساس ہوگی اس کی اتنی رسپیکٹ کرنا جیسے تم ماں کی کرتی ہو, اور اونچ نیچ جو بھی ہو اسے کوشش کرنا کہ برداشت کر سکو, کیونکہ ایک دن تم نے بھی ساس بننا ہے.
یہ لیسن جو ڈاکٹر موئز میرے بابا مجھے دے رہے ہیں، اگر بہت سارے بابا جو باہر ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو دینا شروع ہے تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. تھینک یو سو مچ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے مس کیا اس دن جس دن میں نہیں تھی آپ لوگوں کے ساتھ. بہت سارے ای میلز آئے، بہت سارے لوگوں نے فیڈ بیک دیا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے بہت زیادہ مس کیا اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے اس ریلیشن شپ کے ٹاپک کو. آج فیس بک پہ کمنٹ تھا کسی خاتون کا، ارم نام تھا، کیا تھا کہ جی میں نے تو ہیلتھ ٹی وی دیکھنا شروع کیا عروج کی وجہ سے. میں نے کہا جی میری بھی کوئی ویلیو نہیں. اچھا آج میں چاہتا ہوں اس سبجیکٹ میں تھوڑا سا. اچھا مجھے بتائیے یہ ساس بہو کا جو مسئلہ ہے تو یہ کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی والا ہے، یہ تو ایپیسوڈ کے ایپیسوڈ چلتا ہی رہتا ہے، ہر ایپیسوڈ میں ایک نیا مسئلہ. یہ ہزاروں سال سے جب سے یہ رشتہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. جس زمانے میں میرج ایز این انسٹیٹیوشن نہیں تھا، میرج نہیں تھا جس دور میں، اس دور میں مرد جو ہے وہ کسی عورت کو غلام کی طرح خرید لیتا یا جنگ میں لے کے آ جاتا اور وہ اپنے پاس رکھتا، تو اس گھر میں جو اس کی ماں ہوتی اس کا بھی بہو اور ماں کے ساتھ وہی مسئلہ ہوتا. مطلب جو نئی عورت آتی اس کا مسئلہ ہوتا یہ کہ جس کی اپنی ٹیریٹری ہوتی ہے اس میں جب کوئی دوسرا آتا ہے. اگر آپ اینیمل ورلڈ میں بھی دیکھ لو، کیونکہ ہماری ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے جو کہ یہ ہمیں کنٹرول کرنی چاہیے. اینیمل ورلڈ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا شیر آتا ہے تو اس وقت پرانا شہر جو اس کے ساتھ لڑتا ہے انسیکیورٹی ہوتی ہے. انسیکیورٹی کی بات پہ ہم اور کنٹینیو کریں گے کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرنے کے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ناہید کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں ناہید آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، بس میں نے آج کھولا تو یہ ٹاپک اتنا اچھا آپ نے کرا. مطلب پہلے والا ٹاپک بھی آپ کے بہت اچھے ہیں، اس سے بھی بہت سارے کوشچن ہیں لیکن ٹیلی فون نہیں ملا. لیکن آج جو کوشچن ہے میں اس پہ کرنا چاہوں گی. آپ کوشچن پٹ کریں. اپنا کیا کوشچن ہے آپ کو؟ جی ایکچولی بات ہے کہ میری بیٹی بھی کسی کی بہو ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے تو جیسے ڈاکٹر میز نے کہا میں نے بھی اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دی کہ بھائی اپنی ماں کی جگہ رکھنا اور سارے میاں کا بھی خیال رکھنا، ان کا بھی اپنے ساس کا بھی خیال رکھنا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. میرے تھوڑا سا یہ ہے کہ اب جب شادی ہو گئی تو جو داماد ہے، اب جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر میز کہتے ہیں اب جیسے میرے بھی جو ہے میں بھی ایک سنگل وومن ہوں، سنگل پیرنٹ کہنا چاہیے، میاں میرے نہیں ہے. میں نے خود ہی تربیت کر کے اس کی شادی کی، پڑھایا لکھایا. جی تو آپ کے داماد جو ہے وہ بیٹی شادی مطلب ملیں گے نہیں، ادھر کریں گے، سلام نہیں کریں گے. ایٹیٹیوڈ ان کا ڈفرینٹ ہے. ایٹیٹیوڈ وہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مطلب اب میں کیا کروں؟ میں تو اپنی اب میرا دل بھی نہیں چاہتا لیکن میری تو بیٹی ہے نا. صحیح. اور وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ اور اسے بیٹی کو محسوس ہے لیکن وہ مجبور ہے کہ کیا کرے. اور وہ آج کل وہ ماشاء اللہ سے پریگننٹ بھی ہے تو اس کو یہ دماغ بھی اس کا ٹینشن وہ ہوتی ہے. ظاہر ہے میری بیٹی مجھے پتا ہے نا صحیح ٹینشن میں، لیکن وہ کچھ کہتی بھی نہیں. لیکن چونکہ میں ماں ہوں تو میں سمجھ جاتی ہوں کی آنکھوں سے. ٹھیک ہے. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے سچویشن کے اندر. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ان کی جو بیٹی ہے وہ ظاہر ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو اس وقت تو وہ ذرا بھی اپنے رویے سے شو نہ کرے کہ یہ اپسیٹ ہے ماں، کیونکہ ماں اپسیٹ ہوگی تو بیٹی اپسیٹ ہوگی، بیٹی اپسیٹ ہوگی تو پیٹ میں جو بچہ ہے اس پہ اثر ہوگا. یہ اس کرنٹ سچویشن رائٹ. میں نے آج دوپہر کا جو لیکچر ہوتا ہے شام کا لیسنز آف لائف، اس نے آج میں نے جملہ کہہ کے آیا ہوں. میری نصیحت بھی لوگوں سے کہ اگر زندگی میں چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں دکھ کم ہو، پچھتاوے کم ہو، تو ایک نصیحت یاد رکھنا کہ کوئی بھی انسانی رشتہ ہو، باپ بیٹے کا ہو، ماں باپ کا ہو، بھائی بہن کا ہو، بھائی بھائی کا ہو، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ ہو، کوئی بھی ساس بہو، کوئی بھی انسانی رشتہ ہو، اس میں آپ سامنے والے شخص سے کم توقعات رکھنا. ایکسپیکٹ لیسٹ فرام دی ادر پرسن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنی توقعات کم سے کم رکھی تو زندگی میں آپ کو دکھ دوسرے لوگوں سے بہت کم ملیں گے. دیٹ مینس ہرٹ اینڈ لیس ایکسپیکٹیشن. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ انسان دکھ نہیں دیتا، ان سے وابستہ توقعات دکھ دیتی ہیں. ٹھیک. یہ بڑی تو اب ان کو توقعات ہے میرے داماد میری عزت کرے، یہ کرے، کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. مگر اگر نہیں کرتا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس چیز سے بالکل اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں. آپ نے اپنی بیٹی دے دی، دعا کریں اس کا گھر بسا رہے، وہ اپنے گھر میں خوش رہے. داماد آج نہیں تو کل کسی نہ کسی حوالے سے آئے گا اور آپ کی عزت کرے گا. یہ کئی دامادوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنی ساس کی عزت نہیں کرتے، ماں کی کرتے ہیں اور ساس کی عزت نہیں کرتے. یہ بیسیکلی تربیت غلط ہوئی ہے اس گھر کے اندر. اگر ماں نے تربیت صحیح کی ہوتی تو آج ساس بزرگ ہے. اور ہر بزرگ کا جو کہ جس سے بظاہر آپ کا کوئی بظاہر کوئی رشتہ نہ ہو، ایز چھوٹا انسان بڑے انسان کی عزت کرتا ہے.
اور انفیکٹ وائس ورسا بھی, اور بڑا انسان بھی چھوٹے انسان کی عزت کرتا ہے. رائٹ, ہر رشتہ عزت کے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو ماں کے برابر رشتہ ہے آپ اس کو عزت کریں, نہیں کرتے تو آپ کی تربیت ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے قرۃ-العین لاہور سے, ہم ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں قرۃ-العین؟ آپ کیسی ہیں روح؟ ٹھیک ٹھاک, بتائیے. مجھے اتنی خوشی لگی آپ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت کیوٹ لگ رہی ہیں آپ, اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور میں ڈاکٹر معیز سے سوال پوچھیں گی؟ ہاں جی, نہیں میں جسٹ میں نے ڈاکٹر معیز جو ہیں وہ ہماری قوم کے لیے, ہماری جنریشن کے کچھ کر رہے ہیں. میں اپنی لائف میں بہت اپسیٹ تھی, میں نے ان کی 4D کی کلاسز لی, تبھی میرے اوپر اتنی بڑی الحمدللہ میں بہت میں نے ان کی 4D کی کلاسز لی, اور انشاءاللہ ان کی اب ہپنوسس کی کلاسز آنے والی ہیں تو وہ بھی میں جوائن کروں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ قرۃ-العین. تھینک یو سو مچ جی. قرۃ-العین ہماری کلاس میں آئی تھی, اور یہ ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت, بڑی ہی پیاری سی لڑکی ہیں, اور میں سوچ رہی تھی یار مطلب بہت پیاری سی ہے, پھر مجھے پتا چلا یار مجھ سے بھی وہ ینگ ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں, لڑکے لڑکیاں, نوجوان عورتیں, مجھے یاد نہیں پتا سارے, بہت سارے لوگوں کے تو کون ہوگا, اب چہرہ دیکھوں گا تو پہچان جاؤں گا. بٹ مجھے تو یاد ہے نا جی, لڑکی لڑکی کا پہچانتی ہے, اور انہوں نے مجھے بڑی بیوٹی ٹپس دی ہوئی. شی از اے بیوٹیشین اینڈ شی رنز اے بوٹیک ایز ویل, سو انہوں نے مجھے بڑی ساری ٹپس دی تو مجھے یاد ہے اس لیے. اچھا ابا مجھے بات بتائیں کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہی تھی. اکثر میں نے گھروں میں دیکھا ہے ماؤں کو بولتے ہوئے, جس طرح ایک کالر نے بھی کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اپنے سسرال کو اپنا مطلب اپنی ماں کو, اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنا, سسر کو باپ سمجھنا, میں نے یہی تربیت دی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ماؤں کو اپنے بچوں کو کہتے سنا ہے کہ تم پرائے گھر جاؤ گی. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو چیزیں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں ایک بچے کے مائنڈ کے اندر. بیسکلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں چینج کرنی ہوگی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں اور ہمارے بچے جب ان الفاظ کو سنتے ہیں تو وہ کانسیپٹس بنتے ہیں مائنڈ میں. رائٹ, اب ایک طرف آپ اس سے کہہ رہے ہو کہ پرائے گھر جا رہی ہو, یعنی وہ گھر تمہارا نہیں ہے. رائٹ, یو ول آلویز بی اے اسٹرینجر, ہمیشہ ایک اجنبی رہو گی. پھر آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہو کہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھے. ایک طرف آپ کہتے تو یہ ڈائیکاٹمی ہے, بالکل ٹو اپوزٹ ہے. اور یہ پرابلم یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے انیشیل ڈیز میں لڑکی کو. اب وہاں پہ ایک ساس ہے ظاہر ہے جس کا اپنا گھر ہے, اس کے ریت رواج ہے, طریقہ ہے. اب وہ ایک لڑکی آتی ہے, ایک تو اس کو سپیس دینی پڑتی ہے. کون سی سپیس؟ کہ اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہے, ایک تیسرے رشتے کو اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے لیے ماں بڑی پوزیسو ہوتی ہے, اسپیشلی اگر سنگل ہو, اگر ہسبینڈ نہ ہو تو اس کے لیے اور پرابلم ہوتا ہے. اور اگر ایک بیٹا ہو تو اور پرابلم بڑھ جاتا ہے, بیکاز شی از ویری پوزیسو. اب پہلے تو یہ تھا کہ یہ ایک سیدھی لکیر تھی, اب ایک ٹرائنگل بن گیا. اور ٹرائنگل از آلویز ڈینجرس ان اے سینس کہ ٹرائنگل کے اندر انرجی جو ہے وہ کنزرو رہتی ہے. نہیں کہتے ریلیشن شپ کے اندر ٹرائنگل از آلویز اے ڈینجر از بیکاز ایوری بڈی از ایکسپیکٹنگ سم تھنگ فرام دی ادر پرسن. تو وہ ایک ہوتا ہے نا, ایک کے پیچھے رن کرے, دوسرے کے پیچھے رن کرے, کمیونیکیشن کا پرابلم, کمیونیکیشن کا بہت بڑا پرابلم آ جاتا ہے. ہمارے ریگولر کالر, ہمارے بیسٹ کالر یا ہے کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور عروج کو دونوں کو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. عروج تمہارے بغیر یہ پروگرام واقعی سنا ہے, ڈاکٹر صاحب تو بالکل ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں, لیکن لائیولیہڈ تمہاری وجہ سے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. لیکن یہ باقی میں بچتا نہیں لگا رہا ڈاکٹر صاحب. نہیں تھینک یو. مجھے خاص بات ہے نا, یقین کریں میں مطلب ان کی ایک جو مجھے خاص بات ہے نا, دیکھیں جو محفل جس میں اللہ کا ذکر نہ ہونا وہ محفل اچھی نہیں ہوتی. اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور دنیا کے مشہور لوگوں کے واقعات بھی سناتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا ہے, کیونکہ موسٹلی اب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں سننے کو نہیں ملتی, تو ہم لوگ سے سیکھتے ہیں. اچھا, جو آج ریلیشن ان لاس ریلیشن کے بارے میں ہے نا, تو میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. ٹرو, ویری ٹرو. بات یہ نا, دیکھیں ہمارے یہاں جو ریلیشنس کو بنا دیتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا ریلیشن بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دیٹ از ویری رانگ. ہم پہلے اس کی کانسیپٹ کر لیتے ہیں بھائی یہ نہیں کرنا, سسرال کے سامنے یہ نہیں کرنا, اس طرح داماد ہے تو وہ اکڑ کے رہے گا. تو دیٹ از ناٹ دا وے. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں گے تو پھر کام چلے گا نا. ایسے نہیں وجہ سے آپ نے بتایا نا کہ لڑکی جا رہی ہے تو اس کو پرائے گھر, بھائی پرائے گھر تو اگر پرائے گھر کہہ کے بھیجو گے تو وہ پرائے گھر کی طرح ٹریٹ کرے گی, ٹھیک ہے نا. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب سے اتنا پوچھنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب دیکھیے ہمارے جو ان لاز ریلیشن ہیں
اس کے اندر موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ لڑکا یہ چاہتا ہے کہ اس کو تو ساری ریسپیکٹ اس کے گھر والوں کو ملے. صحیح, بالکل صحیح. جو لڑکی کے گھر والوں کو وہ ذرا اکڑ کے ملتے ہیں, ذرا ان کو چاہتے ہیں ڈفرینٹ اسٹائل سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں اکویلٹی ہونا کیوں ضروری ہے مجھے؟ ابھی ہم آپ کو بتا دیں. تھینک یو سو مچ فار سچ اے لولی کویشن, لولی کال. ویری گریٹ.